دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کو مختلف قسم کی پریشانیوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مال کے اعتبار سے انسان پر مصیبت آ سکتی ہے، کاروبار تھا ختم ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اولاد کی وجہ سے انسان پر مصیبت اور پریشانی آ سکتی ہے۔ بیماری کی صورت میں انسان کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے پریشانی، دکھ، رنج اور غم وہ کسی بھی قسم کا ہو، انسان سے جو چیز مطلوب ہے وہ صبر ہے کہ انسان ان مسائل، مشکلات اور پریشانیوں کے حالات میں کس طرح صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہر طرح کی پریشانی اور ابتلا کے وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، خالق ارض و سما نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی کمال قسم کی جزا جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دربار رسالت میں ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ بیمار ہوں، ادعو اللہ ان یشفینی، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما دے، مجھے شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ بیماری کیا تھی؟ مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، بی بی اگر تو کہتی ہے میں مال کے ارض و سما سے دعا کرتا ہوں، وہ کریم تجھے شفا بھی عطا فرما دے گا، لیکن ان تصبری لکل جنہ، اگر تو اس بیماری پر صبر کر لے گی تو وہ کریم رب تجھے اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ نیک، متقیہ، پرہیزگار عورت، صحابیہ، تقوی کا عالم دیکھیے، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے، میں بیماری پر صبر کر لوں گی، لیکن اتنی تو دعا کر دیجئے، اصل میں جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو بسا اوقات بے پردگی ہو جاتی ہے، مال کی ارض و سما میرے سطر کی حفاظت فرما دے۔ حضرات، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اہل صبر کی بڑی عظمت اور جزا کو بیان فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جب کسی آدمی کو اللہ بیماری کے ذریعے آزماتے ہیں نا، اس کی آنکھوں کا نور واپس لے لیتے ہیں۔ تندرست تھا، اللہ نے نعمت آنکھوں کی عطا کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے بینا سے نابینا کر دیا، بینائی اور نظر جاتی رہی۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ میں وہ بندہ چاہتا تھا کہ اللہ تو میری بینائی کو ختم نہ کر، مجھے ان آنکھوں کے نور کی ضرورت ہے، وہ آنکھوں کے نور کو چاہتا ہے، لیکن مال کے ارض و سما اس بندے کا امتحان لیتے ہیں۔ کیسے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کریم ماتی ہے، اس کی دو محبوب آنکھوں کو، اس کے نور کو ختم کر دیتے ہیں۔ بندہ بے صبری نہیں کرتا، پھر بھی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں، اگر تو میری بینائی کے ختم کرنے پر تیری اس میں رضا ہے، مولا میں تیری اس رضا پر راضی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مال کے ارض و سما اپنے بندے کے صبر و تحمل کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اعلان فرما دیتے ہیں، بندے
میں نے تیری محبوب چیزوں کے ذریعے تیرا امتحان لیا، تو نے صبر کیا، جا میں نے اس کے عوض میں تیرے لیے جنت کو فرض کر دیا ہے۔ ایک انسان ہے، اپنی اولاد سے انسان کو کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انسان، اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، فرشتہ روح قبض کرنے کے بعد جب مال کے ارض و سما کے دربار میں واپس جاتے ہیں تو کریم رب اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں مجھے بتلاؤ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی جان لے لی ہے؟ کہتے ہیں اللہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا تم نے میرے بندے کا جو جگر کا ٹکڑا تھا، اس کے دل کا پھل تھا، تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے الگ کر دیا؟ فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ جی مولا، ہم نے تیرے بندے کا جو پھل تھا نا اس کو لے لیا ہے، اس کے جگر کے ٹکڑے کو اس کے جگر سے الگ کر دیا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتلاؤ، تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے، میرا بندہ اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو جب لیا، میرے بندے کی زبان پر کیا جملے تھے، وہ کیا کہتا تھا، اس کی حالت اور کیفیت کیسی تھی؟ فرشتے کہتے ہیں مولا، ہم نے جب تیرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا نا، اس کی محبوب ترین چیز کو جب ہم نے اس سے جدا کیا، وہ تب بھی تیرا شکر کرتا تھا، وہ تب بھی تیری حمد ہی کرتا تھا اور یہی کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا ہے، اللہ تیری عطا کی ہوئی یہ عظیم نعمت تھی اور تو نے نعمت کو واپس لے لیا ہے۔ اللہ میں تیری اس رضا پر، اللہ تیری اس تقدیر پر راضی ہوں، اللہ میں تیرے فیصلے پر ناراض نہیں ہوں۔ مال کے ارض و سما فرماتے ہیں اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں، یہ جو میرا بندہ ہے نا، جو اتنی مشکل وقت میں بھی اپنی زبان سے میری ناراضگی کا جملہ نہیں نکالتا، یاد رکھو اس میرے بندہ مومن کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام بھی بیت الحمد رکھ دو۔ صبر بڑی کمال چیز ہے، بڑا عظیم رتبہ ہے، بڑا عظیم درجہ ہے۔ اگر انسان اس مقام کو حاصل کر لے تو صبر کی جزا جنت کے ماں سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار بھی اپنے اہل صبر، اہل ایمان لوگوں